اللہ الرحمن الرحیم وہ سپاک اور سردار ڈاکو کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو زادِ راہ کی طور پر 40 دینار آپ کی گدی میں سے دیے۔ چلتے وقت آپ لخت جگر کو نصیحت کے لیے بیٹا خواہ کیسے ہی مصیبت اور برے حالات تمہیں پیش آئے، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جانا، کیونکہ راست گوئی 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ سعادت مند فرزند نے عرض کیا کہ اے والدہ، میں صدقے دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ گھر سے رخصت ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ بغداد والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل بیابانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ اثناء سفر میں ہمدان سے کچھ آگے قزاقوں کے ایک جتھے نے قافلے پر چھاپا مارا اور اہل قافلہ کا سب مال و اسباب لوٹ کر تقسیم کے لیے ایک جگہ جمع کر دیا۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک طرف چپ چاپ یہ دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا، کیوں میاں تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ ہنسی اڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں دوسرا قزاق آپ کے طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ آپ کے غریبانہ حالت کو دیکھ کر دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ ہوتے ہوتے یہ بات ڈاکوؤں میں پھیل گئی اور ان کے سردار احمد بدوئی کے کانوں میں یہ بات جا پہنچی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے سردار کے سامنے لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے سچ سچ بتا تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت نے بلا خوف اس بات کا جواب دیا، میں پہلے بھی تیرے 2 ساتھیوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس نے پوچھا، اچھا کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا، میرے بغل کے نیچے ہے۔ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ کی گدی ادھار کر دیکھی تو اس میں سے واقعی 40 دینار نکل آئے۔ احمد بدوئی اور اس کے قزاق یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ احمد بدوئی نے حیرانگی کے عالم میں حضرت سے پوچھا، لڑکے تمہیں معلوم ہے کہ ہم قزاق ہیں اور مسافروں کا سامان لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم نے ان دیناروں کا بعید عمل پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ حضرت نے فرمایا، میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ بھلا ان 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیوں فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا؟ حضرت کے الفاظ سن کر بدوئی حد متاثر ہوا اور اسی وقت اس پر رخت طاری ہو گئی۔ ندامت کے آنسو نے اس کے دل کی سیاہی کو دھو ڈالا اور اس نے آہ بھر کر کہا، اے بچے، تم پر خدا کی ہزاروں رحمتیں ہوں کہ تم نے اپنی ماں کے عہد کا خیال رکھا، لیکن حق یہ مجھ پر کہ میں اپنی ساری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑتے گزار دی۔ اے بچے، تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی، اب میں رہتی زندگی تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضرت کے قدموں پر گر پڑا اور رہنزی کے پیشے سے تائب ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب بے یک زبان پکار اٹھے کہ اے سردار، ہم بھی اس بڑے پیشے سے توبہ کرتے ہیں۔ تو رہزنی میں بھی ہمارا قائد تھا اور توبہ میں بھی ہمارا پیش رو ہے۔
चुनाचे उन्होंने लूटा हुआ तमाम माल काफिले वाले को वापस कर दिया। सबक, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चे है कि माँ की गोद बच्चे के लिए पहले मदरसा होती है, यानी पहली तरबियत गाह होती है। चुनाचे अगर माँ बचपन में ही बच्चे के इखलाक की तरबियत करे तो कोई बात नहीं कि वो आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बने। लिहाजा इस वाक़े से हम सब को खसूसी हमारे माओ बहनों को ख़ास तौर पर सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे हो सके। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे हो सके।